یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور رئیس تھا۔ اس کے پاس زمین، جائیداد، دولت، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ لیکن چھوٹا بھائی بالکل اس کے الٹ تھا، بے حد غریب اور مفلس۔ اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے، کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے ہوتے، اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ چھوٹے بھائی کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ محنتی ضرور تھا، لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن وہ تھک ہار کر اپنی بیوی سے بولا، یہاں رہ کر ہم اور کتنی تکلیفیں سہیں گے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ۔ بہتر یہی ہے میں کسی اور شہر جا کر روزگار تلاش کروں، شاید کوئی کام مل جائے اور ہمارے دن بدل جائیں۔ اس کی بیوی چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بھی ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ دل تو اس کا بھی بھر آیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے رخصت دی۔ شوہر نے ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد بیوی بالکل اکیلی رہ گئی۔ شروع کے کچھ دن جیسے تیسے کٹ گئے، مگر پھر حالات اور بگڑتے چلے گئے۔ گھر میں نہ روٹی تھی نہ کوئی سہارا۔ وہ سوچتی، یا اللہ اب میں کیا کروں، میرا شوہر بھی چلا گیا، اب تو صرف تو ہی ہے۔ آخر کار مجبوری میں وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر مایوسی اور لاچاری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور روتے ہوئے بولی، بھائی تمہارا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پہننے کو، اب میں کہاں جاؤں؟ ایک آپ ہی میرا آخری سہارا ہیں۔ بڑے بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھابھی ہے، اس سے گھر کا کام کروا لیا کرو، کھانے سے جو بچ جائے اسے دے دیا کرو، یہ وہی کھا لے گی۔ یوں وہ مجبور عورت ان کے گھر کے کام کرنے لگی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، کھانا پکاتی اور گھر کا ہر کام کرتی۔ پھر بھی رئیس کی بیوی اسے طعنے دیتی، سخت باتیں سناتی اور بچا کچا باسی کھانا اس کے سامنے پھینک دیتی۔ مومنہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی۔ دل دکھتا ضرور تھا، لیکن وہ صبر کرتی۔ جو بھی بچا کچا کھانا ملتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتی۔ دن بھر کام کرتی اور رات کو تھکان سے چور ہو کر چپکے چپکے روتی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا ہوتی، اے اللہ میرے شوہر کو خیریت سے واپس بھیج دے۔ ایسے ہی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر شوہر کی کوئی خبر نہ آئی۔ ایک رات وہ بہت روتے روتے سو گئی۔ دل بہت غمگین تھا۔ نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک باپردہ اور باوقار بی بی تشریف لائیں۔ ان کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، ان کی آواز بہت نرم تھی۔ وہ مومنہ سے کہنے لگی، اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اب تم باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے شروع کرنا، اور جب تمہارا شوہر تم سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ مومنہ نے ادب سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان 10 بیویوں کے کیا نام ہے جن کی میں نظر دوں؟ وہ فرمانے لگی، میرا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے، میں جناب محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، اور جو 9 بیویاں ہیں وہ یہ ہیں، یاد رکھنا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت سکینہ ہے، جنہوں نے زندگی میں بہت مصیبتیں سہیں، قید کی تکلیفیں جھیلی، لیکن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جو کوئی بھی ان بیویوں کی تکلیفوں کو یاد کر کر سچے دل سے دعا مانگے گا، اللہ ان کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بیوی خواب سے غائب ہو گئی۔ جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اٹھی اور سیدھا اپنے محلے کی عورتوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں نے ایک عجیب اور روحانی خواب دیکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 دن تک 10 بیویوں کی کہانی سناؤں۔
آؤ تم سب میرے پاس بیٹھا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگی۔ مومنہ نے دل سے آنسوؤں کے ساتھ 10 بیویوں کی کہانی سنائی۔ ہر روز سناتی، غم سے عشق سے آنسو بہا کر سناتی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا اور سورج چمکا تو محلے کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، مومنہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور وہ بھی بہت سا مال و دولت لے کر آیا ہے۔ مومنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھی، پانی لیا، گھی، چینی اور آٹا منگوایا اور میٹھی روٹیاں کا ملیدہ بنایا۔ اس کے 10 لڈو بنائے اور پورے دل سے 10 بیویوں کی نظر دی۔ پھر وہ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹنے لگی۔ سب نے بڑے ادب اور عزت سے وہ لڈو لیے اور اسے دعائیں دی۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے پاس بھی گئی، وہی جو اس سے سختی سے پیش آتی تھی۔ مومنہ نے ادب سے کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سن کر دعا کی تھی، میرا شوہر واپس آ گیا ہے، یہ لڈو نظر کے ہیں، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ مگر وہ بہت مغرور عورت کہنے لگی، ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے، اور لڈو واپس کر دیے۔ مومنہ خاموشی سے وہ لڈو واپس لے آئی، دل میں ذرا بھی شکایت نہیں تھی۔ اس نے وہ لڈو خود کھا لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، اب سنو اس مغرور عورت کا انجام جس نے مومنہ کی خلوص دل سے دی ہوئی نظر کو ٹھکرا دیا تھا۔ رات کو جب وہ سوئی تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر صبح آنکھ کھلی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ دیکھا کہ اس کے دونوں بچے بے جان پڑے ہیں۔ وہ گھبرا کر چیخی، شور مچایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صرف بچے ہی نہیں بلکہ گھر کا سارا سامان بھی غائب تھا، نہ برتن بچے نہ کپڑے، جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا تھا۔ اب گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پہلے خاموشی چھا گئی، پھر دونوں بیٹھ کر رونے لگے۔ دن بڑھتے گئے، نہ کوئی مدد ملی نہ کوئی سہارا، بھوک بڑھتی گئی، کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی۔ ایک دن بیوی نے تھکن سے نڈال ہو کر کہا، یا اللہ اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا کروں؟ گھر کے ایک کونے میں نظر پڑی، تھوڑی سی باسی بھوسی پڑی ہوئی دکھی، سوچا چلو یہی صحیح، اسے پانی میں ڈال کر پی لوں گی۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں سے کیڑے نکلنے لگے، سڑی ہوئی بدبو آنے لگی۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً بھوسی پھینک دی۔ شوہر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، چلو میری بہن کے گھر چلتے ہیں، شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے، میرا بہنوئی کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا۔ دونوں نے گھر کو تالا لگایا اور خالی ہاتھ نکل پڑے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی نہ کوئی سامان، دھوپ میں ننگے پاؤں پیدل چلتے رہے۔ راستہ لمبا تھا، زمین گرم، تھکن حد سے زیادہ، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، خون رسنے لگا، لیکن وہ رک نہ سکے۔ کچھ دور جا کر ایک ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے کہا، یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، میں ہرے چنے توڑ کر لاتا ہوں، تم کھا لینا، پانی بھی پی لینا، تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ وہ کھیت میں گیا، چنے توڑے اور اپنی بیوی کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ جیسے ہی اس نے انہیں ہاتھ لگایا، وہ چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ گئیں اور گھاس بن گئیں۔ بیوی کے ہاتھوں میں صرف سوکھی پتیاں ہی رہ گئیں۔ وہ حیران ہوئی اور پریشان ہو گئی۔ دونوں نے وہ گھاس وہیں پھینک دی اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ان کی حالت اور خراب ہو گئی۔ پھر راستے میں گنے کا کھیت آیا۔ گنے تازے اور رس بھرے لگ رہے تھے۔ شوہر کو دیکھ کر امید جاگی، کہنے لگا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، میں یہ گنے توڑ لاتا ہوں، تم کھا لینا، شاید کچھ جان میں جان آ جائے۔ وہ کئی گنے توڑ کر لے آیا، بیوی کے ہاتھ میں دیے، مگر جیسے ہی بیوی نے گنے کو ہاتھ لگایا وہ سب کالے رنگ کے سانپ بن گئے۔ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹے اور گنے وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ وہ دونوں چلتے چلتے آخر کار اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ بہن نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو فوراً پلنگ بچھا دیا تاکہ وہ دونوں تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ گھر میں اس وقت کھانا بن چکا تھا اور سب لوگ کھا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد بہن کو یاد آیا کہ بھائی اور بھابھی کے لیے کھانے کا انتظام تو کیا ہی نہیں۔ فوراً اس نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا، دیکھو اگر کھانے میں کچھ بچا ہو تو میرے بھائی اور بھابھی کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلے دیکھے، جو کچھ بچا تھا اسے اکٹھا کیا
اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں کئی دن کے بھوکے تھے، کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اللہ نے کئی دن بعد ہمیں کچھ کھانے کو دیا ہے، شکر کرو۔ بیوی نے جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگایا فوراً بول پڑی، یہ کھانا تو سڑ گیا ہے۔ دونوں حیران رہ گئے، انہوں نے سر پکڑ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے، بھوک کے مارے کچھ کھا نہ سکے اور خاموشی سے سو گئے۔ رات ویسے ہی گزر گئی۔ اگلے دن صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک بادشاہ میرا پرانا دوست ہوا کرتا تھا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کی گھڑی میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے محل پہنچے۔ دربان نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ کو اطلاع دی، حضور ایک مرد اور عورت آپ سے ملنے آئے ہیں، دونوں کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ مرد کہتا ہے، بادشاہ سے کہنا میں اس کا پرانا جاننے والا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو فوراً حکم دیا، انہیں اندر بلاؤ۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر پہنچے بادشاہ نے اس مرد کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، ان دونوں کے لیے الگ کمرہ تیار کرو، انہیں غسل کرنے دو، آرام کرنے دو۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا، ہمارے مہمانوں کے لیے 7 رنگ کا کھانا تیار کرو۔ بادشاہ کے حکم پر 7 قسم کے پکوان ان کے سامنے پروسے گئے۔ شوہر نے جب یہ دیکھا تو خوشی سے بیوی سے کہا، اٹھو دیکھو اللہ نے پھر سے ہمارے لیے نعمت بھیج دی ہے۔ بیوی نے ہاتھ دھوئے اور چپ چاپ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیوی نے ایک برتن کو ہاتھ لگایا وہ کھانا سڑ گیا اور اس میں سے کیڑے نکلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے ایک اور برتن کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سڑ گیا۔ جس برتن کو وہ ہاتھ لگاتی سب کے سب سڑ جاتے اور ان میں سے بدبو آنے لگتی۔ اس کا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، بادشاہ نے تو تازہ کھانا بھیجا ہے اور اب یہ اس حالت میں کیسے ہو گیا۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ ہم نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ میں انہوں نے وہ سارا کھانا اکٹھا کیا اور محل سے باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔ بیوی بہت زیادہ گھبرا گئی، وہ چپ چاپ محل کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ کی بیٹی اور بیوی غسل کے لیے جانے لگی۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے دونوں نے اپنے قیمتی زیور اتارے۔ بادشاہ کی بیٹی نے اپنا قیمتی چندن کا ہار اتارا اور ایک لکڑی کی کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے بھی اپنا ہار وہیں پاس میں ٹانگ دیا۔ جیسے ہی ہار کھوٹی پر ٹانگا اس کھوٹی نے ہار کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی بہت حیران ہوئی۔ یہ سارا منظر وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنے شوہر کے پاس آئی اور بولی، خدا خیر کرے، بہت عجیب بات ہو گئی۔ شوہر نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے سارا واقعہ سنایا اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ اس پورے حادثے کا الزام ہم پر نہ ڈال دے، چلو جلدی یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ شوہر نے بھی سوچا اگر الزام آیا ہے تو ہمیں قید یا سزا ہو سکتی ہے، اس لیے دونوں وہاں سے چپ چاپ نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے، وہیں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ شوہر نے خاموشی سے بیوی سے کہا، پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے کہنے لگی، مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے۔ شوہر نے حیرانی سے کہا، اے کمبخت، تجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا اور تو نے اب تک یہ بات چھپائی کیوں؟ جلدی بتا۔ بیوی نے ایک گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، جب تمہارا بھائی پردیس چلا گیا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی، دن رات تنگی اور انتظار میں وقت گزارتی تھی۔ ایک رات اسے خواب میں ایک نقاب پوش بیوی نظر آئی اور فرمانے لگی، 10 بیویوں کی کہانی سنو اور 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر سنو، جمعرات سے شروع کرو، انشاءاللہ تمہارا شوہر 10ویں دن واپس آ جائے گا۔ اور جیسے ہی 10ویں دن آیا تمہارا بھائی مال و دولت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس نے خوشی سے غسل کیا، میٹھی روٹی بنائی، اس کا ملیدہ تیار کیا اور 10 لڈو بنائے، پھر پورے دل سے 10 بیویوں کی نظر دی۔ اس نے وہ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹے اور ایک لڈو میرے لیے بھی لے کر آئی، کہنے لگی،
یہ نظر کا لڈو ہے، برکت کے لیے ہے، مگر میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا اور سخت الفاظ کہے۔ بس مجھ سے یہی گناہ ہوا تھا اور اسی دن سے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں اترنی شروع ہو گئیں۔ شوہر نے سن کر افسوس کہا، کمبخت، تو نے اتنی بڑی برکت کو ٹھکرا دیا، وہ بھی گھمنڈ سے۔ فوراً جا وضو کر اور اللہ سے توبہ کر، شاید ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ بیوی نے نہر پر جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر روتی رہی اور روتے روتے دعا مانگنے لگی، اے بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد فرمائیں۔ شوہر نے آہ بھر کر کہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس چیز پر نظر دلوائیں؟ یہ سن کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہر کے کنارے گئی، زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور دل سے نیت کر کے 10 چھوٹے لڈو بنا لیے۔ وہ کہنے لگی، اے 10 بیویاں، میں نادم ہوں اور دل سے یہ نظر پیش کرتی ہوں، میری توبہ قبول فرما لینا۔ پھر اس نے ان 10 لڈوؤں پر 10 بیویوں کی نیت سے نظر دلائی۔ اتنے میں ایک عجیب اور غریب منظر پیش آیا، وہ ریت کے لڈو چمکنے لگے اور موتیوں جیسے ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے اور روتے ہوئے درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر شوہر نے 5 لڈو کھا لیے اور بیوی نے 5 لڈو کھائے اور ساتھ میں پانی پیا۔ دونوں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، چلو اب دیر مت کرو، لگتا ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی، اب واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ جب دونوں گھر واپس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا گھر بالکل اپنی اصلی حالت میں تھا، بچے صحیح سلامت تھے اور گھر کے نوکر کاموں میں مصروف تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا، خوشی سے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ ماں باپ نے جب اپنی اولاد کو زندہ اور خیریت سے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور دونوں نے بلند آواز میں درود پاک کے نعرے لگائے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سب مل کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہ کو معاف فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنوں اور مومنات کی خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور جو کسی نیک مقصد میں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔